پیچیدگی، بلوچ خواتین پر تشدد، بلوچ خواتین پر تشدد، ایک ریاست دو دستور، ماہر بلوچ کو ماہر بلوچ کو معصوم بچوں کی ماں کو، ان دو معصوم بچوں کی ماں کو ریاست دو دستور، ایک ریاست دو دستور، ایک ریاست دو دستور، بلوچ خواتین کی جتنی گمشدگیاں، سینائی لماتیکن بشمتارے، ظلم نمونا بشمتارے، ماحل بلوچ کن بشمتارے، ماحل بلوچ کن بشمتارے، ظلم نمونا بشمتارے، تئی لوگ بنے تئی شہر بنے، تئی لوگ بنے تئی شہر بنے، یہ جو نامعلوم ہے، یہ جو نامعلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے، یہ جو نامعلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے، ایک ریاست دو دستور، نامنظور، نامنظور، بلوچ خواتین پر تشدد، بلوچ خواتین پر تشدد، ظلم نمونا بشمتارے، ظلم نمونا بشمتارے، ظلم نمونا بشمتارے، ظلم نمونا بشمتارے، بنادم کو ناموس کن بشمتارے، بنا عزت و آبرو کن بشمتارے، بنا بیگو غیرتے کن بشمتارے، ماحل بلوچ کن بشمتارے، بنا بیگو غیرتے کن بشمتارے، بلوچ عورتوں کی جبری گمشدگیاں، بلوچ عورتوں کی جبری گمشدگیاں، چادر و چار دیواری کی پامالیاں، چادر و چار دیواری کی پامالیاں، بلوچ عورتوں پر ریاستی دہشت گردی، ماحل بلوچ کو، ماحل بلوچ کو، ماحل بلوچ کو، سی ٹی ڈی کی دہشت گردی، سی ٹی ڈی کی دہشت گردی، سی ٹی ڈی کی اغوا کاری، سی ٹی ڈی کی اغوا کاری، سی ٹی ڈی کی اغوا کاری، سی ٹی ڈی کی دہشت گردی، سی ٹی ڈی کی دہشت گردی، ماحل بلوچ کو، یہ جو نامعلوم ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے ورزی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے ورزی ہے، یہ جو اغوا کاری ہے، اس کے پیچھے ورزی ہے، یہ جو اغوا کاری ہے، اس کے پیچھے ورزی ہے، یہ جو افراتفری ہے، اس کے پیچھے ورزی ہے، یہ مردہ
دہشت گرد 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 پیچھے ورتی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورتی ہے یہ جو غنڈہ گردی ہے اس کے پیچھے ورتی ہے یہ جو غنڈہ گردی ہے اس کے پیچھے ورتی ہے بلوچ عورتوں کی جبری گمشدگیاں بلوچ عورتوں کی جبری گمشدگیاں بلوچ خواتین کی جبری گمشدگیاں ظلم نمونہ بش متارے ظلم نمونہ بش متارے ظلم نمونہ بش متارے دینا ننگ و ناموس کن بش متارے دینا بے وسائی لومات کن بش متارے ماحل بلوچ کن بش متارے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے ماحل بلوچ کو ماحل بلوچ کو ماحل بلوچ کو بلوچ عورتوں کی جبری گمشدگیاں بلوچ عورتوں کی جبری گمشدگیاں ماحل بلوچ کو ماحل بلوچ کو آج کا ہمارا مظاہرہ ماحل بلوچ کے لیے تھا ہے جو جسے 18 تاریخ کو 6 دن پہلے ان کے گھر سے رات کے 12-1 بجے سی ٹی ڈی والوں نے گھر سے اس کو اور اس کے بچوں کو اس کی بوڑھی ساس کو جبراً اپنے ساتھ حراست میں لے لیا اور ایک رات گزرنے کے بعد ماحل کے بچوں اور بوڑھی ساس کو چھوڑ دیا گیا. لیکن پچھلے 6 دنوں سے ماحل بلوچ کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے. ماحل بلوچ کی گرفتاری بھی ظاہر کی گئی لیکن اسے ابھی تک کسی عدالت یا کسی جیل میں پیش نہیں کیا گیا ہے. سب سے پہلے میں عطا بلوچ سے درخواست کرتی ہوں کہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرے. ماحل بلوچ کی جبری گمشدگی کے خلاف آج یہاں پہ ہماری مائیں بہنیں ہمارے بھائی ہمارے نوجوان سراپا احتجاج ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. ایک دھرنا ایک طرف چل رہا ہے, دوسرا دھرنا دوسری طرف چل رہا ہے. ہر دوسرے دن ہم اس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بہنیں اپنے گھروں میں محفوظ نہیں, ہماری بچیاں اپنے گھروں میں اپنی چاردیواری میں محفوظ نہیں, ہمارے نوجوان تعلیمی اداروں میں محفوظ نہیں, ہمارے بزرگ, ہمارے ایکٹیوسٹ, ہمارے سیاستدان, ہمارے استاد, ان کی جانیں محفوظ نہیں. آج بلوچستان کو اس ریاست میں مقتل گاہ بنا دیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں یہاں پہ ایک واقعہ ہوا, ایک سردار کا نام آ گیا,
پورا بلوچستان میں ہلچل پیدا ہو گئی. یہی بلوچ آپ کو پتا ہے کہ یہی سردار ٹولہ جو ہے یہ بلوچستان میں کب سے یہ ناروا سلوک بلوچوں کے ساتھ ہو رہا ہے, بلوچوں کا قتل عام ہو رہا ہے. یہ شخص سے بس کیوں نہیں ہوئے؟ اب جا کے انہوں نے یہاں پہ اپنا جرگہ بلایا. آپ کو پتا ہے جب ان کے ساتھ پہ بات آئی, جب ان کے پگڑی کی پہ بات ہوئی, جب ان کے خلاف نعرے لگے تو انہوں نے جا کے یہاں پر پیغام لے کر آپ نے اپنا جرگہ بلایا. یہ وہ لیڈر ہیں جو اس ظالم ریاست کے سہولتکار ہیں, جو بلوچ کی تشکشی میں ان کا ہاتھ بٹانے والے ہیں. یہ ان کے فیسلیٹیٹر ہیں. یہ ریاست جو ظلم کرتا ہے ان سرداروں کے ذریعے, ان اپنے چاؤٹ کے ذریعے ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے. اس وقت اگر یہ سردار اگر ان کو یہاں پہ غیرت ہوتی, ان کو آج اپنے ماں بہنوں میں غیرت ہوتا, ان کو جذبہ ہوتا, تو یہ ماحول بلوچ کی جو اس وقت زندانوں میں ہے, جو پنجابی کے قید خانے میں ہے, جو ظلم سہ رہا ہے, اس پہ یہ اپنا جرگہ بلواتے. جب کریمہ بلوچ کا اساسینیشن ہوا تھا دیار غیر میں تو یہ اپنا جرگہ بلاتے. جب وہاں پہ آپ نے دیکھا بلوچستان میں جس تک میں 200 لاشیں نکلی تھی, اس پہ جرگہ بلاتے. بلوچستان کے کونے کونے سے جو لاشیں برآمد ہوئی, جو ظلم ہوا, کبھی ان پہ تو کوئی کمیشن نہیں بنا, کبھی انہوں نے کوئی جرگہ نہیں بلایا. اس وقت جو انہوں نے اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے, میں کہتا ہوں اس وقت ہمارا واسطہ یہ, اگر ہمارے اپنے لوگ, ہمارے یہ بزدل لوگ ہمارے یہ دشمن کے ساتھ نہیں ملے ہوتے, اس وقت یہ دشمن کو یہ جرأت بھی نہیں ہوتی جو ہمارے ماں بہنوں کو اس وقت زندانوں میں بند کرتا. اور یہ جو ظالم ہے, یہ جو دشمن ہے, اس کی ہم بات نہیں کرتے. ان کا مقابلہ یہ جو ہے یہ معصوموں سے ہے, یہ عورتوں سے ہے, یہ بچوں سے ہے. جہاں ان کو مقابلہ کرنا ہے یہ جائے اپنے بارڈروں پہ مقابلہ کرے, یہ جا کے کشمیر میں لڑے, یہ جا کے بنگلہ دیش میں لڑیں, یہ جا کے کوئی ماران میں لڑیں, یہ جا کے درابول میں لڑیں. یہ آ کے یہ بے غیرت, یہ کمزور, یہ جو بزدل فوج ہے یہ آ کے بچوں اور معصوموں سے مقابلہ کرتا ہے, ان کو زندانوں میں بند کرتا ہے. اور یہ ہمارے بزدل سردار یہ ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. آج جو ڈیتھ اسکواڈ کا سرغنہ ان کی ساکھ کو خطرہ ہوا, اس کے دستار کو خطرہ ہوا, پورا بلوچستان, پورا اسٹیٹ جو ہے اس میں ہلچل پیدا ہو گئی, پورا میڈیا ایکٹیو ہو گیا, پورا ہمارا قبائلی جو ہے یہ جو گروہ, یہ جو 40 کا جو ٹولہ ہے یہ ایکٹیو ہو گیا کہ کہیں ہمیں خطرہ نہ ہو جائے. میں کہتا ہوں ایک دن آئے گا ہم سب سے پہلے ان کا احتساب کریں گے, جنہوں نے اپنے غیرت بیچ ڈالا ہے, جنہوں نے اپنے زمین کا سودا کیا ہے, جو دشمن سے مل کے انہوں نے ریکوڈک کا سودا کیا, جنہوں نے گوادر کا سودا کیا, آج انہوں نے اپنے ننگ و ناموس کا بھی, اپنے لج کا بھی سودا کیا ہے. ایک دن آئے گا ہم ان سے حساب لیں گے. ہم پہلے اپنوں کا گلا دبائیں گے, پہلے ان سے حساب لیں گے, پھر دشمن سے ہم برابر کا حساب کریں گے. منت ماحل بلوچ کون ہے؟ ماحل بلوچ ایک بلوچ عورت ہے. ماحل بلوچ کے شوہر کو ریاست کی طرف سے شہید کروایا گیا. ماحل اپنے 2 بیٹیوں کا ایک واحد سہارا ہے. ماحل بلوچ کے لیے میں درخواست کرتی ہوں سب لوگوں سے کہ ماحل کے لیے آواز اٹھائیں. ہمارے ساتھ موجود ہے مسنگ میر گل مری کی فیملی. میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ آ کے اپنے خیالات کا, اپنے درد کا اظہار کریں. ماحل بلوچ کو, ماحل بلوچ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ جو یہ دھرنا ادھر ہے یہ دھرنا جا کر ادھر ریڈ زون میں شامل ہو جائے, کیونکہ ہم سب بلوچ ایک ہیں. ہمارا دکھ, ہمارا درد ایک ہی ہے. ہم ایک ہی جنگ سے لڑ رہے ہیں. ہم لوگوں کی درد ایک ہے. ہم وہاں جا کے اپنے سارے مسئلے مسائل وہاں حل کریں گے. یہ لوگ ادھر کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ ہمارا جو مسنگ ہے, عورتیں مسنگ ہیں یا مرد لوگ مسنگ ہیں, ہم وہاں جا کر بیٹھے اپنی ساری درد دکھ وہاں پہ ایک ساتھ شامل کریں.
और दूसरी बात ये है, जो हमारी बलोची में एक कहावत है, ये जेल मर्दों के लिए बनाया गया है, लेकिन आजकल का दौर ये निकला है, ये जेल औरतों और बच्चों के लिए भी निकली है। ये मर्द नहीं है, ये बुज़दिल है, इसने बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया, औरतों के ऊपर तशद्दुद किया है। ये जो लापता लोग, मिसिंग पर्सन, ये जो मर्द हैं, हम वही उसके लिए लड़ रहे थे। अभी जो ये निकला है, ये अफरा तफरी निकला है, हम लोग औरतें क्या करें, हम कहाँ पर जाएं, कहाँ पर जाके महफूज रहेंगे? हम जहाँ भी जाएंगे हम महफूज नहीं रहेंगे। आज के ये जो धरना है, ये रैली है, ये माहल बलोच की है। हमारी ये मुतालबा है, जब तक माहल बलोच को बाजियाब नहीं किया, हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आज की ये रैली, ये धरना सिर्फ माहल बलोच की है, उसको बाजियाब करो, उसको लाओ, उसकी छोटे बच्चे हैं, उसको यहाँ लाओ। अगर नहीं लाया तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हम जब तक माहल नहीं लाए, बाजियाब नहीं हुए, हम यहाँ नहीं उठेंगे, हम यहाँ बैठे रहेंगे। सब भाइयों से ये गुजारिश है कि माहल जब तक नहीं आया तब तक हम यहीं पर बैठेंगे, चाहे दिन हो या रात हो, सर्दी हो या गर्मी हो, हम यहीं पर। जैसे कि पहले भी हमने 50 दिन रेड जोन में गुजारा है, वहाँ गर्मी, सर्दी, बारिशें, तूफानी बारिशें हैं, वहाँ सैलाब, वहाँ हमने गुजारे हैं। हम यहाँ रहेंगे और यहाँ से नहीं उठेंगे। मेहरगुल मरी बलोच को, मेहरगुल मरी बलोच को, मेहरगुल मरी बलोच को, माहल बलोच को। हमारे साथ मौजूद है गुल मोहम्मद मरी की वालदा, जो एक बूढ़ी औरत है। पिछले कई सालों से वो अपने बेटे की बाजियाबी के लिए सरापा एहतजाज है। रेड जोन पर भी जो 50 दिन का धरना हुआ, उसमें भी वो मौजूद थी। मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि आके अपने ख्यालात का इजहार करें। गुल मोहम्मद मरी को, गुल मोहम्मद मरिया बेचारानिया मैं अंदर करे में कामेरा में यादी जेदा में मशवरा करा। मैं बच्चा तो आदमी साले रोशा पूरा भी गए बुचलो चुकती नहीं मर का हाल नहीं, न जिंदगी हाल नहीं, या हाल तमना दया के या अस्ते या नेस्त में हम कर सही पा मुर्ता तो मैं या बाद मुर्ता में बरात मुर्ता में कम फुल मुर्ता मनीष तो हमें कर मन हाल भी के या अस्ते या नेस्त या मुसलमान ने अपना हालात मैं छे जालमी कने, छे जुल्म कने, छे जालमी कने, न वजीर न बादशाह न सरदार न गरीब सारा मिसकी कुल दा निश्तियां कराता करगा हर साथी चुपाई औले दाई पोटू भगुलियां ए छे गुना खसा छे खसा त मरदा खसा जाइफा त इती न खसा जाइफा गिफ्ता कुहा सटगा गिफ्ता तो जिला देगा टुकुर खसा पकुलारियां सटगा ऐसा छे गुना छे सूरा ऐसा छे कतल खसा जाइफा सा न्यानिया सा ऐसा गुना दसे सही सूरा दसे मुसलमान इब्राहिम ऐसा छे का सूरज से मैं बच्चा मैं ब्रासा मैं काम आजीजा मैं बाजियाब करने मा 12 साले दा वेला वर्गा चम्मा कोर भी सो दफा लंगड़ियां कपतियां चुकबे चोरियां चुकते कपतियां लंगड़ियां यशै दिनेस्त ने अल्लाह नामा सवा मैं कुल कहतियां मैं मुसलमाना मैं आजाद करने सलाम अलैकुम। गुल मोहम्मद मरी बलोच को, गुल मोहम्मद मरी बलोच को, माहल बलोच को। हमारे साथ मौजूद है मिठा खान मरी की अहलिया। हम उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। मन मिठा खान मरी मर्दमा और मिठा खान मरी अभी तो सही सा लापता है ना मासूम चुकती और सही चुकती एक जिनके नींद बचती मैं मरी कुल हाथ को नजदीक निश्तया मैं मदद करता मारा अंदर बिल्ले मासी मरिया गुशो टोको करो मैं मदद कने सही मिसाले 10 मिसाले और 8 मिसाले मेर गुलवरिये और कना गुल मोहम्मद मरिये मिठा खाने मामिशी मर्दमो एक कुल मर्द मैं पजिया गोनता 1 महीना उदारो शमाए दा धरना दाता मैं डरना नहीं पजी संगता मारा अंदर बिल्ले माँ कहती टोको कनो मरी मिठा खान वाली हल्क वाली चुप को।
मिठा खान मरी बलोच को, मिठा खान मरी बलोच को। नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के गुलजादी बलूच से दरख्वास्त है कि आके अपने ख्यालात का इजहार करें। जैसे कि इससे पहले हमने एक रैली निकाली और प्रोटेस्ट किया और हुकूमत की तरफ से हमें बताया गया है कि माहल बलोच को रिलीज़ किया जाएगा और उन्हें अदालत में भी पेश किया जाएगा। तो रिवायती तौर पे उन्होंने जैसे झूठ बोला और अपनी झूठ की रिवायत बरकरार रखी और इस दफ़ा भी वैसे ही किया। तो सवाल हमारा ये बनता है कि अगर इस रियासत में कानून है और यहाँ पे इंसाफ और अदल जिंदा है तो चोरों की तरह बलोच खवातीन और मर्दों को उठाया क्यों जाता है? अगर आपके अदालतों में कानून है और आप उस पर यकीन रखते हैं तो आप कानूनी तौर पे बलोच खवातीन और बलोच मर्दों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, उन्हें चोरों की तरह क्यों उठा के ले जाते हैं? इसका ये मतलब है कि आपको खुद अपने आईन और कवानीन और अदलिया पे यकीन नहीं है। हम आपसे ये गिला नहीं करते कि आप बलोच खवातीन और मर्दों को क्यों उठाते हैं, क्योंकि अब ये गिला और ये सवाल बाकी नहीं। बलोच की जैसे नस्ल कुशी की जा रही है ये आज की बात नहीं है और अब आगे भी हमें उम्मीद है कि ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। लेकिन दरख्वास्त मेरी बलोच कौम से, मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से है कि वो अब नहीं उठेंगे तो वो कब उठेंगे? अपनी बहनों के लिए नहीं उठेंगे तो वो कब उठेंगे? इस कौम ने ऐसे बेटे तो जन्म नहीं दिए थे जो अपनी बहनों के नामूस पे भी ना उठे और वो घरों पे बैठे रहे। क्या माहल यहाँ पे बैठे इन मर्द और खवातीन, इन बहनों भाइयों की सिर्फ बहन थी, इन बच्चों की माँ थी जो अब यहाँ बैठे हैं? बाकी बलोचिस्तान में क्या किसी को भी फर्क नहीं पड़ता कि बलोच माओं को ये फोर्सेस घसीट कर दिन दहाड़े या रात के अंधेरे में ले जाए और वो अपने घरों पे बैठे रहे? क्या उनको ये शर्म नहीं आती है कि गैर फोर्सेस आके उनकी माओ बहनों को उठाए और उन्हें शर्म नहीं आ रही कि वो इस पर खामोश है, वो आज नहीं निकले हैं? क्या यही है बलोचिस्तान की तादाद? क्या ये है बलोच बेटे? क्या ये है सिर्फ बलोच बेटियां जिनको अपने इज्जत की पड़ी है, बाकी सब सो रहे हैं? ये आज की बात नहीं, ये पिछले 8 दिनों से माहल बलोच लापता है। उनकी वालिदा रो रो के दरख्वास्त करती है पूरे बलोचिस्तान के आए और मेरी बच्ची और मेरी बच्ची की आवाज बने। लेकिन यहाँ पे इस रियासती इदारों और रियासती कारिंदों की तरह मुझे लगता है कि बलोचिस्तान के लोग भी अब गहरी नींद सोने जा रहे हैं और सो चुके हैं। ये सरजमीन तो हम्मल बलोच की है, ये सरजमीन तो जाकिर मजीद की है, ये सरजमीन तो राशिद हुसैन की है, जिन्होंने हर वक्त हर बात पे हमें मुज़म्मत का दर्स दिया। ये तो उनकी कुर्बानियों का समर है जो हम मुज़ाहमत की राहों से आशना है। क्या हम उस मुज़ाहमत को भूल चुके हैं? क्या हम अपनी बहनों की इज्जतों को भूल चुके हैं? बारहा मेरा यही सवाल है कि बलोचिस्तान और बलोचों के लिए, बलोच भाइयों के लिए अब उनके इज्जत से बढ़कर भी कुछ है? अगर वो अपने इज्जतों के उठने पे आज नहीं बोल रहे तो वो कब बोलेंगे? वो कब उठेंगे? वो कब आवाज उठाएंगे? कब इस रियासत की आंखों में आंखें डाल के बोलेंगे कि हम जिंदा हैं, अब कैसे हमारी माँ बहनों को उठा के ले जा रहे हैं? क्या इन रियासती फोर्सेस को कोई बताने वाला नहीं है कि आप हमारी बहनों को किस जुर्म के तहत ले जा रहे हैं? ठीक है, आपने उस पे इल्जाम लगाया तो उसको सामने क्यों नहीं लेके आ रहे? ये इल्जाम आपने नूरजहां पर भी लगाया था, ये इल्जाम आपने हबीबा बलोच पर भी लगाया था, तब भी हमारा ये कहना था कि उनको बीच चौराहे पे लाके फांसी दे दे, लेकिन उनको मंजरिया पर लेके, अगर आप उनको मंजरिया पर नहीं लेके आते तो आप तब भी झूठे थे, आप आज भी झूठे और आप आगे भी झूठे होंगे। कल भी आप बलोचों के कातिल थे, आप आज भी बलोचों के कातिल हैं और आने वाले वक्त में भी बलोचों के कातिल होंगे। बेशक आज हमारी तादाद कम है, बेशक आज अगर हक के रास्ते पे चलने वाले कम है, इसका ये मतलब है कि आपने सबको खौफ से डराया हुआ है। यहाँ पे आपको मानने वाला कोई नहीं है, हर कोई जानता है कि बलोच खूनरेजी में कौन शामिल है। लेकिन अफसोस है कि आज निकला कोई नहीं है, आज तादाद क्या है हमारी। फिर भी यही सवाल है कि आज हम नहीं उठेंगे तो हम कब उठेंगे? हमारे घर
जलाए गए, हम नहीं उठे, हमारी बहनें उठाई गई, हम नहीं उठे, हमारे भाई तो सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में उठाए गए, लेकिन अब फिर भी नहीं उठे तो हम कब उठेंगे? हम कब गैरत करेंगे? अब कब होश के नाखून लेंगे? हम कब तक अपने बलोच बच्चों को, अपनी नस्लों को यतीम होता देखेंगे? हम कब तक अपनी बहनों को बेवा होता देखेंगे? हम कब तक अपनी माँ को सिलकते बिलकते और तड़पते देखेंगे? आखिर कब तक? कब तक? कब तक हम सरदारों के ढोंग को देखेंगे और अपनी माओ बहनों के खून को, उनकी लाशों को सड़कों पे देखेंगे और फिर भी हमें गैरत नहीं आएगी? आखिर कब तक? आज हम अपील किससे करेंगे? अदलिया से करेंगे? रियासत से करेंगे? किससे करेंगे? आज अपील मैं सिर्फ अपने उन बलोच नौजवानों से करना चाहूंगी कि जो मेरी इज्जत के मुहाफिज है। कल अगर महल उठाई गई तो आज मैं, और कल फिर सायरा भी उठाई जाएगी, सम्मी भी उठाई जाएगी, मारंग भी उठाई जाएगी, बलोचिस्तान की हर बेटी उठाई जाएगी। अगर आप सोए रहेंगे, अगर आप नहीं उठेंगे। आज मेरा वारिस कौन है? मेरा बलोच भाई है। मेरे बलोच भाई को जब मेरी परवाह नहीं, मेरी इज्जत की परवाह नहीं, तो मैं पंजाब से क्या उम्मीद रखूं? मैं पंजाब से कौन सी रहम की उम्मीद रखूंगी? जब आज मेरा भाई मेरे पीछे नहीं निकलेगा, जब मेरा आज बलोच भाई मुझे नहीं पूछेगा, तो मैं पंजाब से क्या उम्मीद रखूंगी? आज अगर मेरा बलोच भाई नहीं उठेगा तो वो कब उठेगा? वो तब उठेगा, वो मेरे उठने तक भी नहीं होगा वहां तक, मुझे ये भी यकीन है। क्योंकि बलोच नौजवानों को, बलोच तालिब इल्मों को, बलोच नौजवानों को उठाने का जो सिलसिला है वो रुकने वाला नहीं। और मुझे ये लग रहा है कि मेरा भाई तब तक नहीं रहेगा जब मुझे उठाया जाएगा, क्योंकि अब ये मामूल बन चुका है बलोच खवातीन को भी उठाना। बारहा हमारा यही मुतालबा है कि महल बलोच को मंजरियाम पर लाया जाए, उन पर जो भी इल्जामात है वो साबित करें आप। अगर आप साबित नहीं करते तो आप झूठे हैं और हम हक पर हैं। हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक महल बलोच को मंजरियाम पर नहीं लेके आया जाता और उन पर जो इल्जामात है उनको वाजे नहीं किया जाता, उनको साबित नहीं किया जाता, हम तब तक यहाँ बैठेंगे। बलोच जिंदाबाद, बलोचिस्तान जिंदाबाद। महल बलोच को। हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, अब्दुल कुद्दूस बंगुलजई की अहलिया। मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि आके अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ई मेहर बलोच ज़ौजा अब्दुल कुद्दूस, लापता अब्दुल कुद्दूस कनारे मुनीर अहमद रोड 16 दिसंबर 2022 CTD नवन्ना अकबसुर कनारे कनामोन नरफीर दरीरक और ये रिफेट यंतन तक दन्नी हुरी कसूरी तिपाबो वो अन्ना पारेर की बस नेम घंटे से तफ्तीश की ने नेम घंटे से जी करी राई की न थी यूरा बसुट इंतजार करे दा दो नेम तू ही कनारे ना पता चक्का कनारे बाजियाब को हुई अपील की वे सरकारी अदारा हथियान मीडिया गन कनारे बेकसूर कनारे बाजियाब कर वो अब्दुल कुद्दूस बलोच को, अब्दुल कुद्दूस बलोच को, अब्दुल कुद्दूस बलोच को, अब्दुल कुद्दूस बंगुलजई बलोच को, अब्दुल कुद्दूस बंगुलजई बलोच को, अब्दुल कुद्दूस बंगुलजई बलोच को। बलोच यकजहती कमेटी से मैं बीबर्ग बलोच से दरख्वास्त करती हूँ कि आके अपने ख्यालात का इजहार करें। महल बलोच को CTD की दहशतगर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, CTD की दहशतगर्दी, CTD की दहशतगर्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि महल बलोच को एक हफ्ता गुजर गया कि वो जिंदानों की नजर है। आप सबको ये भी पता है कि किस तरह उसे अगवा किया गया
اس کے گھر پہ چاپا مار کر اس کی پوری فیملی کو اغوا کیا گیا. ایک رات ان سب پہ تشدد کر کے پھر بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن ان کی ماں ہماری بہن مہال بلوچ اب تک زندان میں تشدد سہ رہی ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی قصور کے. اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ ایک بلوچ ہے، وہ اپنے بھائیوں کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہے. آج ریاست بوکلاٹ کا شکار ہو کر نہ صرف بلوچستان میں بسنے والے ہمارے بلوچ خواتین بلکہ ہمارے روایت، ہمارے کلچر کو بھی تباہ و برباد کرنے کا سوچ رہا ہے. جس طرح جھوٹ کا سہارا لے کر ایک مظلوم عورت کو 8-10 دن سے آپ نے اپنے جیل میں رکھا ہے، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. جس رات ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، اگلے دن خبروں میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک خاتون دہشت گرد گرفتار کیا ہے. وہ خاتون خودکش بمبار جیکٹ پہن کے کسی پارک کی طرف جا رہی تھی. میرا سوال ریاست اور ریاست کے کارندوں سے یہ ہے کہ اگر وہ جیکٹ پہنی ہوتی تو آپ میں اتنی غیرت یا اتنی جرت نہیں ہوتی کہ آپ اس کے پاس تک جا سکتے. اس کو گرفتار کرنا تو دور کی بات ہے. کیونکہ مجھے آپ کے بہادری اور ایمان کا اچھی طرح سے پتا ہے کہ آپ کتنے حد تک، کس حد تک بہادر ہو. آج آپ خواتین کو اٹھا رہے ہیں، آج آپ بچوں کو بھی اٹھا رہے ہیں. صرف اور صرف یہی ظاہر کرتا ہے کہ آپ ہار رہے ہو، آپ تھک چکے ہو. آپ کئی دہائیوں سے ہمارے لوگوں کو جبرن گمشدہ کر رہے ہو. نہ ہمارے باپ بوڑھے آپ سے محفوظ رہے ہیں، نہ ہمارا طالب علم طبقہ آپ سے محفوظ رہا ہے. اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی جب مزاحمت ختم نہیں ہوئی تو آج آپ نے ہمارے ماں و بہنوں کو اٹھانا شروع کیا ہے. آج آپ نے ان کے چادر پہ ہاتھ ڈالا ہے. جیسے میرے بہن نے کہا کہ اگر آج ہم نہیں اٹھیں گے تو ہم اور کس برے وقت کا انتظار کر رہے ہیں. اس سے زیادہ برا وقت ہم پہ اور کیا آئے گا کہ ہماری ایک بہن 7 دن 7 راتوں سے دشمن کے قید میں ہے اور ہمیں اتنا بھی علم نہیں کہ اس کو کہاں رکھا گیا ہے، کس سال میں رکھا گیا ہے. کیا میری اور آپ کی غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ میری اور آپ کی بہن اس طرح قید میں رہے اور میں اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں؟ بات تعداد کی نہیں کہ ہم تعداد میں کم ہے یا زیادہ ہے، بات شعور کی ہے، بات آواز بلند کرنے کی ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہ تو ہم 500,000 ہوں گے. اگر ہم 5 بندے بھی ہو، ایک بلوچ بھی اس سرزمین پہ رہا تو ظلم کے خلاف ضرور بولے گا. ہم نے آپ کی غلامی تسلیم نہیں کی کہ آپ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کرے. اگر ہمیں پاکستان کے ساتھ رہنا ہے تو برابری کی بنیادوں پہ رہنا ہے. جس طرح سندھ پنجاب میں ایک عورت کو عزت دی جاتی ہے، اسی طرح میں بھی اپنے بہنوں کے لیے وہی عزت چاہتا ہوں. یہاں پہ
آپ کی ماں بہنیں اسکولوں کالجوں میں پڑھ رہی ہیں, پارکوں میں گھومتی پھرتی ہیں, مالز میں شاپنگ کر رہی ہیں, اور میرے ماں بہن یہ دیکھیں آپ کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں. ہر ایک کے ساتھ ایک تصویر ہے, اس تصویر میں ایک کہانی ہے, اور یہ سالوں کی کہانی ہے. یہ ایک دن کی کہانی نہیں, یہ ایک دن کا قصہ یا واقعہ نہیں, ایک خاندان کا نہیں, بلکہ پورے بلوچستان کا یہی قصہ ہے. آج بدقسمتی سے ہمارے دھرنے میں ایسے بھی خواتین ہیں, جیسے میری بہن قدوس کی زوجہ 2-2.5 مہینے پہلے ان کے شوہر کو اٹھایا جاتا ہے. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ انسان اپنی شادی شدہ زندگی گزارتے ہیں, نئے خواب دیکھتے ہیں, لیکن میری یہ بہن سڑکوں پہ آ کر اپنے شوہر کی تصویر اٹھا کر بلند کر رہی ہے کہ دیکھو میں بھی اس ظلم کا شکار ہوئی ہوں, میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا ہے. آج دشمن کو بولنے سے پہلے ہم اپنے بھی گریبان میں جان کر دیکھیں کہ بحیثیت قوم ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. بدقسمتی سے ابھی تک ہم ماضی میں جی رہے ہیں. ہم بڑی خوشی سے نواب اکبر خان بگٹی, نواب نوروز خان, نواب خیر بخش مری کا نام لیتے ہیں. کس طرح غیرت مند تھے, اس طرح بلوچوں کے لیے انہوں نے قربانیاں دی. لیکن میں اور آپ کیا کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. آج ہم ایسی قوم بن گئے ہیں جو صرف لاشیں اٹھاتی ہیں, جو لاشوں کو رکھ کے صرف احتجاج کرتے ہیں. آیا ہم کب تک لاش اٹھاتے رہیں گے؟ ہم کب تک یہ ظلم برداشت کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک سہتے رہیں گے؟ آخر کسی نہ کسی دن تو ہمیں بھی ان سے جواب لینا ہوگا, ان سے بھی جواب طلب کرنا ہوگا کہ آپ ہماری نسل کشی کر رہے ہیں, آپ ہمیں مار رہے ہیں. یہ سب کب تک چلتا رہے گا؟ کسی کو تو اس ظلم کے خلاف بولنا ہوگا, کسی کو تو ظالم کا سامنا کرنا پڑے گا, اس ظلم کے خلاف بولنا پڑے گا جو اب کئی دہائیوں سے ہمارے ساتھ جاری ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بلوچستان کے ساحل اور وسائل پہ قبضہ کیا گیا تو بدقسمتی سے میں اور آپ بلوچستان خاموش رہا. پھر ہمارے بزرگوں کو اٹھایا گیا, ان پہ تشدد کی گئی, ان کو زندانوں کی نظر کیا گیا, ہمارے جائیداد ضبط کیے گئے, میں اور آپ پھر خاموش رہے. اس کے بعد ہمارے نوجوانوں پہ یہ قہر ٹوٹا. آج جتنے بھی بندے زندانوں کی نظر ہیں وہ سارے تعلیم یافتہ طبقہ ہیں, وہ سارے طالب علم ہیں جو ایک روشن مستقبل کی خاطر اپنے بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے آ کر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. آج دشمن کی نظر ان پہ ہے, ان کو اٹھایا گیا تو میں اور آپ خاموش رہے. وہی خاموشی کا تسلسل جاری رکھا اور اسی خاموشی کی وجہ سے آج ہماری بہنوں کی باری آئی ہے. آپ قطعاً یہ نہیں سوچنا کہ مال بلوچ کوئی مجرم ہے, مال بلوچ کے پاس سے کوئی جیکٹ یا بم ملا ہے, یہ سب جھوٹ ہیں. لیکن دل میں آپ سوچتے ہوں گے پھر اس کو اٹھایا کیوں گیا؟ اس کو صرف اس لیے اٹھایا جا رہا ہے دشمن آپ کی طاقت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر میں بلوچ کے روایت پہ, بلوچ کی ننگ پہ, بلوچ کی غیرت پہ حملہ کرتا ہوں تو رد عمل کیا آتا ہے. آج ایک مال ہے, کل میرے گھر سے آپ میں سے کسی کو اٹھایا جا سکتا ہے. آج اگر ہم خاموش رہے تو ایک ایک کر کے ہم سب کو اٹھایا جائے گا. پچھلے دنوں جس طرح سے بارکان میں وہ مسئلہ ہوا,
एक पूरे खानदान को कत्ल किया गया और उसका जो सरबराह है अब्दुर्रहमान केतरन, वो सब के सामने है। वो आप सब जानते हैं कि उसका किरदार क्या रहा है। आज से 2.5-3 साल पहले एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा जाता है कि बलूचिस्तान का सबसे अहम मसला मिसिंग पर्सन्स का है, तो अस्कर कहते हैं ये सब बनावटी बातें हैं। जब साफी फिर उससे पूछता है कि फिर ये बलोच माए बहने सड़कों पे क्यों आते हैं, तो उस बेशरम का ये जवाब है कि इनको शौक है सड़कों पे बैठने का। जो बंदा किसी और की मां बहन की इज्जत नहीं करता, वो यकीनन एक सीट के लिए, एक वजारत के लिए अपनी मां बहन को भी बेच देगा। मुझे आपको किसी सरदार से कोई तवक्को नहीं रखना चाहिए। हमें आपस में एक होकर जिद्दोजहद करना चाहिए। जिस तरह माल बलोच को अगवा किया गया है, अब तक 7 दिन गुजर चुके हैं और ये नाम नियाद रियासत मदीना एक औरत को बंद करके अदालत में भी पेश नहीं कर रही है। मैं ये हुक्मरानों से पूछता हूं कि किस सजा में बंद है, किस कानून के तहत अब तक उसको अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। आप उसको अदालत में पेश करके अपने कानून को बुरा भला नहीं कह रहे, बल्कि बलोच को हमारे मुंह चिढ़ा रहे हैं आप कि देखो हम इतने ताकतवर हैं कि आपके घर से आकर आपकी मां बहन किसी को भी उठा के ले जा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मुझे और आपको ये पैगाम उनको देना होगा कि हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने बहनों की इज्जत पे एक आंच भी आने नहीं देंगे। जब माल बलोच को अगवा किया गया तो हमने एक रैली डिग्री कॉलेज से कस्टम तक निकाली, वहां धरना दिया। वहां पे हमें आके यकीन दहानी कराई गई। हमसे एक पॉइंट पे उन्होंने बहस की कि जब भी आप लोग बात करते हैं कि अगर हमने कुछ किया है तो हमें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए, जब हमने माल बलोच को गिरफ्तार किया अदालत में पेश करेंगे तो आप लोग अब क्यों एहतजाज कर रहे हो। तो हमें ये यकीन दहानी कराई गई कि हम इनको अदालत में पेश करेंगे। इसी बिना पे हमने अपना एहतजाज खत्म किया। लेकिन अब 4-5 दिन और गुजर गए, माल बलोच का कोई अता पता नहीं कि वो किसके पास है, किस तरह है। इससे पहले इस तरह के केसेस और भी हमारे सामने से गुजर चुके हैं। सायरा बलोच यहां पे बैठी हुई है, उनके 2 भाइयों को अगवा किया गया, फिर एफसी ने उनकी गिरफ्तारी जाहिर की कि हमने उनको गिरफ्तार किया है, लेकिन आज उनको 4 साल गुजर चुके हैं। अब ये एफसी, अब ये कानून, अब ये एजेंसीज कहते हैं कि वो हमारे पास नहीं है। वो रिपोर्ट्स भी पड़े हुए हैं, टीवी के क्लिप्स भी हैं कि किस तरह उनको जाहिर किया था कि हमने 2 दहशतगर्द पकड़े हैं। तो कहां है वो 2 दहशतगर्द? आज तक उनको अदालत में पेश नहीं किया गया है। ये एक बड़ी दास्तान है, इस पे हफ्तों घंटों महीनों बात की जा सकती है कि बलूचिस्तान पे किस तरह जुल्म का पहाड़ जो है ये तोड़ रहे हैं। आखिर में आप सबका शुक्रिया कि आप आए और इसको अपना फर्ज समझकर, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे, आप माहल बलोच पे एहसान नहीं कर रहे। आज अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं अपने कल के लिए आया हूँ, मैं अपने बहन को बचाने के लिए आया हूँ, क्योंकि आज अगर मैं खामोश रहूंगा कल तो मेरी बहन को उठाया जाएगा। मिन्नत। बलोच खवातीन की जबरी गुमशुदगियां, बलोच खवातीन की जबरी गुमशुदगियां।
سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب لوگ یہاں آئے، ہمارا ساتھ دیا۔ میں آپ لوگوں کی بہت زیادہ ہی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے، ماحل بلوچ کے لیے آواز اٹھایا، ماحل بلوچ کے لیے بولے، اور ہمارے آگے بھی یہی اپیل ہے کہ آپ لوگ ماحل بلوچ کے لیے آواز اٹھائیں، ہمارا ساتھ دیں، ماحل بلوچ کے لیے بھی بات کریں، ان کی بازیابی کے لیے بات کریں اور ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ سے ریاست کی طرف سے یہ ثابت کیا جاتا ہے یا ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہمارے بھائی لاپتہ ہو رہے ہیں یا ہماری بہنیں اس کی وجہ یا ہم محرومیوں کا شکار ہیں، اس کی وجہ ہمارے سردار ہیں۔ ریاست ہر دفعہ یہی ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ میں اس ریاست کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے سرداروں سے کام لینے والے بھی آپ ہیں، ان سرداروں کو ہم پر مسلط کرنے والے بھی آپ ہیں۔ ہم 50 دن دھرنا دیتے ہیں ریڈ زون میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے ہم 50 دن رات وہاں پہ بیٹھتے ہیں، لیکن کوئی میڈیا ہمیں کوریج دینے نہیں آتی۔ اور یہ جب گراناز کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پہ میڈیا موجود ہوتی ہے اور ان کے کیس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہمارے سرداروں کی وجہ سے ہو رہی ہے ہمارے ساتھ۔ جیسے کہ میرے بھائیوں کو پچھلے 5 سال پہلے میرے بھائیوں کو ایف سی اور سی ٹی ڈی نے حراست میں لیا تھا، حالانکہ انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ میرے بھائی اور ان کے دوست انہی کے حراست میں ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک وہ میرے بھائیوں کو کسی جیل میں کسی عدالت میں پیش نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ میرے بھائی مجرم نہیں ہیں۔ میرے بھائی وہاں پکنک منانے گئے تھے اپنے دوستوں کے ہمراہ جنہیں لاپتہ کیا گیا، اور ان کے تمام دوست جو تھے وہ 3 سال کے عرصے میں بازیاب ہوئے، لیکن آج تک میرے دونوں بھائیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں۔ اور ہم پچھلے 5 سالوں سے اس انجان کیفیت میں زندہ ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے بھائی وہاں کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے۔ ہم نے شروع سے ان کے تشدد زدہ تصاویریں دیکھی جہاں پر ان پہ بہت زیادہ تشدد ہوا ہے، اور ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، ان کے آنکھوں پر کالی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں پر بہت زیادہ تشدد بھی کیا گیا تھا، اور انہیں آج تک کسی جیل میں بھی پیش نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس انجان کیفیت میں زندہ رہنا بہت زیادہ مشکل ہے کہ آپ اپنے پیاروں کو دیکھ بھی نہیں سکتے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں وہ کس حال میں ہوں گے، ان پر کس طرح انہیں ٹارچر کیا جا رہا ہوگا، ان کو رات کو سونے دیا جائے گا یا نہیں۔ ہم آدھی رات کو ایک چھوٹی سی آہٹ پہ ہم نیند سے اٹھ کے دروازے کی طرف بھاگتے ہیں کہ پتہ نہیں بھائی کو اس اندھیرے رات میں انہوں نے بازیاب کر دیا ہو، لیکن افسوس کہ ہم دروازے تک جاتے ہیں وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا۔ میری بوڑھی امی، میری بوڑھی والدہ، میں جب بھی احتجاجوں میں آتی ہوں وہ مجھ سے پوچھتی ہے سائرہ تم احتجاجوں میں جاتی ہو تو کیا کہتے ہیں فوجی، کیا کہتے ہیں سی ٹی ڈی والے، تمہارے بھائی کہاں ہیں، ان کا کچھ معلوم ہوا وہ کس کے پاس ہے، ان کا کیا حال ہے۔ آئے روز سی ٹی ڈی کی طرف سے فیک انکاؤنٹرز میں جب کسی نوجوان کو شہید کیا جاتا ہے تو ہمارے لیے سانس لینا تک مشکل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے بھائی کہاں ہوں گے۔ آیا ان 4 سالوں میں ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی اذیت ہے کہ آپ صرف اس امید پر جی رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا پیارا کبھی نہ کبھی آئے گا، لیکن اس انتظار میں کئی سال گزر جاتے ہیں، کئی صدیاں لگتے ہیں، پر آپ کے پیارے نہیں آتے۔ آپ ہر وقت دروازے کی دستک پہ آپ بھاگ کر دروازہ کھولتے ہیں کہ پتہ نہیں بھائی آیا ہوگا، بیٹا آیا ہوگا، پر وہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں کے معصوم بچے ہیں جو نہیں جانتے کہ باپ کسے کہتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کئی سوالات جنم لے رہے ہیں۔
میرے بھائی کے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں باجی سب کو ان کے ابو اسکول لے کے جاتے ہیں, انہیں گھماتے ہیں, انہیں پارکوں میں لے کے جاتے ہیں, لیکن ہمارے ابو کیوں گھر نہیں آتے؟ باجی ہم نے اپنے دوستوں سے سنا ہے کہ ہمارے ابوؤں کو فوجی لے کر گئے ہیں, ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے ابو کو کچھ نہ کرے, وہ ہمارے ابو کو اذیت نہ دے. ان بچوں کے ذہنوں میں جو سوالات جنم لے رہے ہیں اس کا جواب نہ ہمارے پاس ہے, اس کا جواب صرف ریاست کے پاس ہے. اور پھر بھی ہمارا پیچھا کیا جاتا ہے. اس کے بعد میرے 2 کزنز کو لاپتہ کیا جاتا ہے جنہیں BLA کے کمانڈر ظاہر کیا جاتا ہے, لیکن میرے کزن جو اسٹوڈنٹ تھے جو صرف پڑھائی کر رہے تھے اور وہ میچ کھیلنے گئے تھے, لیکن وہاں سے انہیں بائک کے ساتھ حراست میں لینے کے بعد 1 ہفتے کے بعد CTD نے ظاہر کیا کہ یہ BLA کے کمانڈر ہے, یہ دہشت گرد ہے, اتنے بارود ہم نے برآمد کیا ہے, لیکن افسوس کہ وہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا. اور میرے کزنز ابھی تک جیل میں ہیں. اس کے بعد میرے چھوٹے کزن کو ایک رات کے لیے لاپتہ کیا جاتا ہے, ہمیں ڈرانے کے لیے کہ آپ لوگ سڑکوں پہ نہ آئیں. وہ میرے کزن کو اندھیری رات میں جو معصوم بچہ ہے اس کو لے کے جاتے ہیں, اس کے آنکھوں کو باندھ کر اس پہ تھوڑا سا تشدد کر کے اسے دھمکاتے ہیں کہ ہم تم لوگوں کو مار کے پہاڑوں میں پھینک دیں گے, تم لوگوں کی لاشوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا, کتے کھا جائیں گے. میں اس ریاست کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہم آپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں. آج ہم میں کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے, صرف ہم سانس لے رہے ہیں, اس کے علاوہ ہم میں کچھ باقی نہیں رہا ہے. نہ زندگی, نہ خوشیاں, نہ پڑھائی, کچھ بھی نہیں رہا ہے ہمارے پاس. ہم ایک زندہ لاش بن کے رہ گئے ہیں. یہ پچھلے 5 سالوں کی اذیت, اس کو بیان کرنے اگر میں بیٹھوں یہ کبھی بیان نہیں ہوگا کہ ہم کس طرح جی رہے ہیں. پچھلے 5 سالوں میں ہم کتنی دفعہ ٹارچر ہوئے ہیں, اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ سڑک پہ آتے ہیں, ان کو شوق ہے سڑکوں پہ آنے کا, یہ یہاں پہ ناٹک کرتے ہیں. اور جو اسلام کے نام پر بھی وہ ہمیں کہتے ہیں کہ روایت میں ایسا ہے کہ بلوچ اپنے گھروں سے نہیں نکلتے. جماعت اسلامی والے کہتے ہیں کہ ہم مظلوم کی آواز ہیں. آپ کہاں ہیں؟ ہم جب بھی دھرنا دیتے ہیں ہم آپ کو نہیں دیکھتے. آپ کون سے مظلوم کی؟ آپ کشمیر والوں کو مظلوم قرار دیا جاتا ہے, فلسطین والوں کو, تو ہم بلوچ کیوں مظلوم نہیں قرار دیے جاتے؟ کیوں کوئی ہمارے لیے آواز نہیں اٹھاتا؟ ماحل بلوچ ایک عورت ہے جسے لاپتہ کیا گیا. ہماری فیملیز کو بھی ہمارے پیچھے بھی آتے ہیں, ہمیں ڈرانے کی کوشش کیا جاتا ہے کہ یہ ڈر کر خاموش رہیں, لیکن ہم خاموش نہیں رہیں گے. ہم تب تک خاموش نہیں رہیں گے جب تک ہمارے پیاروں کو بازیاب نہیں کیا جاتا. ہم اس ریاست سے مانگ بھی کیا رہے ہیں, بس اپنے پیاروں کی بازیابی. ہم نہ ہی اس ریاست سے وسائل مانگ رہے ہیں نہ ہی کچھ اور, ہم بس اپنے پیاروں کی بازیابی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے پیاروں کو بازیاب کیا جائے. ہمارے بوڑھے والدین کی یہ عمر نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پہ آ کے سسک کے روئیں. ہمارے بھائیوں کے ان معصوم بچوں کی یہ عمر نہیں ہے سڑکوں پہ آنے کی, کہ وہ یہ عمر ان کی اسکولوں میں جانے کی ہے, کھیلنے کی پارکوں میں, لیکن افسوس کہ وہ سڑکوں پر ٹوکرے کھاتے ہیں. جس طرح میں پچھلے 4 سالوں سے سڑکوں پہ ٹوکرے کھا رہی ہوں, سڑکوں پر آنا بہت زیادہ مشکل ہے, یہاں پہ ٹوکرے کھانا. میں آپ لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ ہماری آواز بنے. ہم اس ریاست سے تو کوئی امید نہیں کر سکتے, ہمارے پاس ایک ہی امید ہے, وہ ہے ہماری قوم. ہماری آواز بنے, اپنے بہنوں کی آواز بنے, ماحل بلوچ کی آواز بنے. شکریہ.